السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے شعبان المبارک کے بارے میں کہ ہم شعبان المبارک کے ذریعے سے رمضان المبارک کی تیاری کس طرح کر سکتے ہیں۔ ماہ شعبان المبارک جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان سے پہلے ایک سٹارٹر کے طور پر دیا ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں جو کام کرنے ہیں اور جو عبادات جس طرح کرنی ہے ان کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان المبارک دیا ہے۔ تو ماہ شعبان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے نفلی روزے جو ہے شعبان المبارک میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک میں اتنے نفلی روزے رکھتے تھے کہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک کا پورا مہینہ ہی نفلی روزوں میں گزارتے تھے۔ وہ اس لیے تاکہ رمضان المبارک کے آنے میں ہم اس کا اچھے سے استقبال کر سکیں اور رمضان المبارک کے روزے جو ہیں ہمیں اس کی عادت ہو جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شعبان المبارک سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں۔ نفلی روزے جو ہیں شعبان المبارک میں جو انسان رکھتا ہے اسے اللہ رب العزت بہت ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ اس میں ایک تو نفلی روزہ ہے اور نفلی روزے کے بہت ثواب ہے، اور لیکن جب ہم شعبان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر رکھیں گے تو اس کا ہمیں زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کے طور پر شعبان المبارک میں جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ جتنا ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں گے اور ہمیں عادت ہوتی رہے گی، ہمارے جسم کو ہماری باڈی کو ہمیں عادت پہنچے گی اور ہمیں ایک طرح اس کی عادت لگ جائے گی روزہ رکھنے کی۔ پھر ہم جب رمضان المبارک انٹر ہوگا اس ٹائم جب روزہ رکھیں گے تو ہمیں پھر مشکل محسوس نہیں ہوگی، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی جب ہمیں پہلے ہی اس کی عادت ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ شعبان المبارک میں رمضان المبارک کی تیاری بھی کریں اور ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادات میں کھپائیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروفیات سے بچا کر دین اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ جب ہم شعبان میں ان ساری چیزوں کی تیاری کریں گے، اپنی عبادات کا وقت بڑھا دیں، اپنے ذکر و اذکار کا، دعاؤں کا، استغفار کا اور اسی طرح روزے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیں گے تو رمضان مبارک میں پھر ہمیں مشکل نہیں ہوگی، اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ ہمارے جو ذکر و اذکار اور ہماری عبادات ہیں وہ شعبان کے مہینے کے صدقے اللہ پاک قبول فرما لیں گے، کیونکہ اس مہینے میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں عبادات کا ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں، اور رمضان مبارک میں تو ویسے ہی اللہ پاک اتنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو پہلے ہی اس کی تیاری کر لیں اور رمضان کی اس طرح اہمیت ہمارے دل میں زیادہ آئے گی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ابھی سے نفلی روزوں کا اہتمام کریں اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دین عطا ہی اس لیے کیا ہے کہ ایک ہر مہینے کے اندر اللہ پاک ہمیں خصوصی وقت عطا فرما رہے ہیں، ایک خصوصی برکت نازل فرما رہے ہیں کہ ہم تاکہ اس برکت کو لیں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنواریں۔ یہ اللہ پاک ہمیں بہانے عطا فرما رہے ہیں کہ رجب کی صورت میں، ماہ رجب کی صورت میں، ماہ شعبان کی صورت میں، رمضان المبارک کی صورت میں اللہ پاک بار بار اپنی رحمت کا نزول فرما رہے ہیں۔ یہ صرف ہم پر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح ان مہینوں کو گزارتے ہیں، ہمارا مہینوں کو گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ان مہینوں کو فضولیات میں، لغویات میں گزار دیں اور یہ مہینے ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو جائیں، کیونکہ زندگی اور موت کا انسان کو بالکل بھی معلوم نہیں ہے کہ انسان نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر ہم اس سال اگر شعبان ہماری زندگی میں آیا ہے تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، اسی لیے ہم نے ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دینی ہے، کیونکہ ہم جب ابھی سے تیاری شروع کریں گے
رمضان المبارک بھی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے اور اس میں پھر ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی کہ ہم عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ ہماری عبادات میں جتنا خلوص اور جتنی اس کی ہماری اچھی نیت ہوگی اسی کے مطابق اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اگلے سال ہمیں یہ شعبان اور رمضان المبارک ملے گا یا نہیں، ہم زندہ ہوں گے یا نہیں، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو اس میں کھپانا شروع کر دیں کہ ہم نے شعبان میں بھی اللہ پاک کی برکتیں لوٹنی ہیں اور رمضان المبارک میں بھی لوٹنی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اپنے عبادات میں اور اپنے ذکر و اذکار میں لگائے رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔